اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب آپ کو دیدار مصطفیٰ ہوا نا، تو آپ نے جب حسن مصطفیٰ کو دیکھا، آپ نے جب حسن مصطفیٰ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ مکھ چند بدر شاشا نیے، مت چمک دلاٹ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، مخمور اکھی ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جا اڑیاں، کہ سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کہ تحقیق تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تفسیر کے اندر باقاعدہ لکھا ہے کہ اس نور سے مراد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی ہے، اور کتاب سے مراد یہ قرآن ہے۔ یہاں پر اس بات کا ذکر کروں کہ اب جو مہینہ چل رہا ہے بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، رفعتوں والا مہینہ ہے، بڑی شان والا مہینہ ہے۔ کیوں کہ ابھی کل کے روز یعنی 12 ربیع الاول، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی اکثر مفسرین کے قول کے مطابق، تو بڑی رفعتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا ذکر کیا ہے وہ تقریباً 27 مقامات ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین آمن الرسول۔ انشاءاللہ کہ چل کے میں چند آیات کا ذکر کروں گا۔ تو یعنی 7000 مقامات پر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر آیا، اور 27 مقامات پر مقامات ایسے ہیں جہاں پر کھل کر واضح انداز میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کیسے ہوئی، اس سے قبل ہم چلتے ہیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے والد گرامی تھے، تو یہ 4 بیٹوں میں سے یہ جو بیٹے تھے بڑے خوبصورت تھے، ان کا نورانی چہرہ تھا، پیشانی ان کی چمکتی دھمکتی تھی۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچا ہوا تھا کہ جس طرح میرا یہ نیک بیٹا ہے اور خوبصورت ہے، تو میں اس کے لیے ایسی ہی ایک بیوی تلاش کروں گا جو وہ بھی نیک اور پارسا ہوگی۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا کرتے، جنگل میں بکریاں چرانے جاتے، تو روزانہ یہ عمل آپ دہراتے، بکریاں چرانے جاتے وہاں پر۔ اچھا، کیونکہ یہ بات پھیل چکی تھی کہ جو ان کا چہرہ خوبصورت ہے، جو ان کی پیشانی چمکتی ہے، تو اس میں کوئی خاص بات ہے۔ تو اہل جو یہود تھے تو ان کو اس بات کا علم تھا کہ نور محمدی ان کی پشت میں موجود ہے، جو ان کی پیشانی میں چمکتا ہے۔ تو انہوں نے ان پر حملہ کیا تو یہ سارا واقعہ وہب بن مناف، یہ کون تھے؟ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی تھے۔ یہ سارا واقعہ وہ دیکھ رہے تھے کہ جب حضرت عبداللہ پر حملہ کیا، تو جب حملہ ہوا تو آپ کو ایک نورانی شخصیات نے بچایا اور بچا کر گھر تک چھوڑ کر آئے۔ یہ سارا واقعہ بڑے مختصر انداز میں، کیونکہ وقت ہمارے پاس بڑا قلیل ہے، تو یہ سارا واقعہ انہوں نے دیکھا اور گھر تک چھوڑ کر آئے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ اتنا نیک اور پارسا شخص ہے کہ جس کو ایک نورانی شخصیات نے، نورانی پرو والوں نے، ایک غیبی مدد نے ان کو بچایا ہے اور گھر تک چھوڑ کر آئے ہیں۔ اور میری بیٹی بھی ایسی ہے، وہ نیک پارسا ہے، آج تک اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے، وہ اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتی ہے، لہذا میری یہ خواہش ہے کہ میری بیٹی ان کے نکاح میں جائے۔ انہوں نے فوراً جب یہ واقعہ دیکھا، فوراً حضرت عبد المطلب ان کو یہ آگاہ کیا، واقعہ بھی سنایا، اور یہ نکاح کا دن طے ہو گیا۔ المختصر نکاح ہو گیا۔
تو 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا۔ کتنی عمر میں؟ 24 سال کی عمر میں۔ تو 25 سال میں جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر کے اندر تشریف لائے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بنو نجار بنو عدی کا ایک مقام ہے، وہاں پر کھجوروں کی تجارت کے لیے گئے، وہاں پر بیمار ہو گئے اور وہیں پر ان کی تدفین ہو گئی۔ تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے شکم اطہر کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عمر مبارک تھی وہ 2 ماہ تھی۔ کتنی تھی؟ 2 ماہ کی تھی۔ تو جب آپ کو پتہ چلا، صبر کیا، یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن والد گرامی کا انتقال پہلے سے ہو چکا تھا، آپ در یتیم میں نہ وہ پیدا ہوئے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو میرے شکم اطہر کے اندر ان کی عمر بڑھتی گئی تو مجھے خوشخبریاں آنے لگیں، یہاں تک کہ مجھے سیر بھی کروائی گئی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے مجھے یہ خوشخبریاں ملتی کہ اے آمینہ تجھے مبارک ہو، تو امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہے، تجھے مبارک ہو، تو تاجدار انبیاء کی ماں بننے والی ہے۔ المختصر جب وقت قریب آیا، فرماتی ہیں کہ میں جب باہر نکلتی تھی، اہل عرب کی گرمی اور دھوپ بڑی مشہور ہے، تو کہتی کہ میں جب مکے سے باہر نکلتی پتھروں پر پاؤں رکھتی تھی تو وہ پتھر نرم اور ملائم ہو جایا کرتے تھے، اور اگر باہر دھوپ ہوتی تھی دیگر عورتوں پر دھوپ پڑتی تھی، اگر آمینہ باہر نکلتی تھی تو بادل ان پر سایہ کر دیا کرتے تھے۔ کہتی یہ کرشمات میں دیکھ رہی تھی، اور فرماتی ہیں کہ جس کنویں کے پاس ہم پانی لینے جایا کرتے تھے، دیگر عورتیں تو پانی کھینچتی تھی، نکالتی تھی، لیکن جب میں کنویں کے پاس جاتی تھی پانی خود بخود میرے پاس آ جایا کرتا تھا۔ مجھے روزانہ مشروب پلائے جاتے کہ اے آمینہ تجھے مبارک ہو، دیگر انبیاء کرام کے ازواج مجھے روزانہ یہ خوشخبریاں دیتی۔ تو فرماتی ہے جب وقت ولادت حضور کا قریب آیا، جس کو ہم اکثر بزرگ کہتے ہیں کہ نور پیر دا ویلا ہے نا، نور پیر دا ویلا، یعنی آمد نور کی تھی، نور والے نبی کی تھی، اور دن کون سا تھا؟ وہ پیر کا دن۔ تو اس کو بزرگوں نے کیا کر دیا ہے؟ نور پیر دا ویلا، وہ جو آدھی رات کا پچھلا پہر ہے اس کو نور پیر دا ویلا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا جب وقت قریب آیا، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ مجھے مشروب پلایا گیا، مجھے مبارکباد دینے کے لیے جوک در جوک خواتین آتی گئیں اور مجھے مبارکبادیں دیتی گئیں۔ یہ عبد المصطفیٰ آدمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر سیرت مصطفیٰ کے اندر لکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تشریف آوری ہوئی، مجھے مبارکباد دیتی گئی، اے آمینہ تجھے مبارک ہو، تو امام الانبیاء کی ان قریب ماں بننے والی ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب وقت ولادت قریب آیا، لوگوں کے ہاں تو بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن خارج منی نور، مجھ سے نور خارج ہوا، اور اس نور کی برکات سے میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ بیٹھی میں مکے میں تھی لیکن میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا، اور 1000 سال مجوسیوں کا وہ آگ کا شعلہ جو جل رہا تھا وہ فوراً بجھ گیا، فوراً بجھ گیا، بت جو ہے وہ گر گئے، اور وقت ولادت سے پہلے پورے اہل عرب کے اندر بارش ہوئی جس سے سرسبز و شاداب ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ پھر فرماتی ہے اچانک جب حضور تشریف لائے تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹ مبارک ہل لگے گئے ہیں، اور کیا میں نے کان لگایا تو کیا کہتی ہیں کہ ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی کی صدائیں حضور کے ہونٹوں سے آ رہی ہیں۔ فرماتی ہیں اچانک مجھ سے حضور غائب ہو گئے، حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، سبز حلے میں آپ کو بٹھایا گیا، آپ کو لٹایا گیا، لپیٹ کر آپ کو مغرب و مشرق کی، شمال جنوب کی آپ کو سیر کروائی گئی۔ یہ آپ کی تفسیر کے اندر لکھا ہے، سیرت مصطفیٰ کے اندر لکھا ہے کہ آپ کو سیر کروائی گئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے، سرما لگا ہوا، غسل شدہ، اور آپ کے جسم مبارک سے خوشبوؤں کے حلے آ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا ذکر
اگر دیکھا جائے قرآن پاک کے اندر رب تعالیٰ نے کچھ یوں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ آ گیا تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب۔ تو کہیں پر رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اس کی تفسیر پڑھے تو شان مصطفیٰ کا ظہور نظر آتا ہے۔ تو کہیں پر رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کچھ یوں ارشاد فرمائی ہے کہ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ تو کہیں پر رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کچھ یوں ارشاد فرمائی ہے، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو کہیں پر ارشاد فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ تو کہیں پر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کچھ یوں ارشاد فرمائی ہے، فرمایا نون والقلم وما یسطرون۔ لوگوں نے کہا کہ آپ رسول نہیں ہیں، لوگوں نے کہا، یہودیوں نے اعتراض کیا کہ آپ رسول نہیں ہیں، تو اس کا جواب میرے رب نے دیا، فرمایا یاسین، مجھے قسم ہے اس حکمت والے قرآن کی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ تم بے شک رسولوں میں سے ہو، بے شک رسولوں میں سے ہو۔ تو کہیں پر رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کچھ یوں ارشاد فرمائی، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل الا قلیلا۔ تو کہیں پر رب تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کچھ یوں ارشاد فرمائی، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو کہیں پر رب تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت قرآن پاک کے اندر کچھ یوں ارشاد فرمائی، جب یہودیوں نے اعتراض کیا کہ اے محمد آپ کے نبی نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، آپ کو مکرو جانا ہے، دعا یعنی آپ کو چھوڑ دیا ہے، کچھ عرصے کے لیے جب وحی موقوف ہو گئی، کچھ عرصے کے لیے جب وحی کا آنا بند ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کا جواب دیا کہ محبوب ہم نے چھوڑا نہیں، والضحیٰ مجھے تمہارے چہرے کی قسم ہے، واللیل اذا سجا تمہاری ان زلفوں کی قسم ہے، واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا بھی نہیں ہے، نہ تم مکرو ہو، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، تمہاری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ اور کہیں پر رب تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کے بارے میں کہیں پر ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ان شانئک هو الابتر۔ یہ ساری اگر قرآن پاک کی تفاسیر دیکھی جائیں تو یہاں پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت نظر آتی ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے، شان و عظمت کا مطالعہ کرنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کتنی بڑی ہے، تو فرمایا سورہ علم نشرح کو پڑھ کر دیکھ لو، اس کی تفسیر پڑھ کر دیکھ لو، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک۔ اے محبوب ہم نے تمہاری عظمت، تمہاری شان، تمہارا ذکر تمہارے لیے بلند کر دیا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت اگر پڑھی جائے، اور آج کے دن یہ خصوصیات ہیں، بالخصوص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کو 1500 سال گزر گئے ہیں۔ کتنے سال؟ 1500 سال، اور ایسے لگتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوئے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے اس سال تشریف لا رہے ہیں۔ دعا رب کریم سے ہم سب کو یہ جو 1500 سالہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت آ رہی ہے، ہم خوب درود پاک پڑھیں، سیرت مصطفیٰ پر پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں، استغفار پڑھیں۔ دعا رب کریم سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔